اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ رعد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں۔ سب سے پہلے ایک مکی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور پھر 4 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ اس کے بعد کے گروپ میں 2 مکی صورتیں ہیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ اس کے بعد پھر سورہ یونس سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں بھی 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، جو اس کا ایک ذیلی گروپ ہے۔ سورۃ رعد اور اس کے بعد والی سورۃ ابراہیم، یہ دونوں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورۃ رعد میں ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور اس کے علم، اس کی قدرت اور اس کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر درمیانی آیات میں حق و باطل کی کشمکش کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں ایمان بالرسالت پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن جنرل انداز میں ہوئی ہے۔ یعنی پچھلی قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن کسی قوم کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو نہ ماننے کی وجہ سے سخت سزا ملتی ہے۔ تو اے مکے والو، تمہارا بھی جو زمین تم پر تنگ ہو رہی ہے، یہ مضمون بڑے واضح الفاظ میں اس صورت کے اندر ہمیں ملے گا۔ تو ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو بھی اے پیغمبر اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ نازل کیا جا رہا ہے، وہ سب کا سب حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر شروع ہوا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور یہ دونوں ترجمے سلف سے چلے آ رہے ہیں، کہ بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھو۔ یعنی آج ہم فلکیات کے اندر فورسز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان پولر فورسز ہیں اور میگنیٹک فورسز ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ پلرز ہی ہیں ایک قسم کے، کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ بغیر پلرز کے کھڑا کیا تو بھی درست ہے، اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ بغیر ایسے ستونوں کے کھڑا کیا جو تمہیں نظر آئیں تو بھی بات درست ہے۔ لفظی اعتبار سے دونوں ترجموں کی گنجائش موجود ہے۔ تو فرمایا اللہ الذی رفع السماوات، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جیسے تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قابض ہوا۔ سوا کہتے ہیں برابر کو، استوى یستوی، پورا کنٹرول حاصل کرنا، اور یہ بنیادی طور پر یہ گھڑ سواری کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو کہ گھوڑے کی کمر میں خم ہوتا ہے، لیکن جب ایک گھڑ سوار گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہے اور اس کا آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ محاورہ ہے پورا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کا کنٹرول حاصل کیا۔ اور عرش تخت کو کہا جاتا تھا، جب بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا تخت ہوتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے کیا کرتا تھا؟ بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اب عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی تخت ہے، یہ سلف سے اختلاف چلا آتا ہے کہ ایسی آیات جو ہیں انہیں آیات مشتبہات کہتے ہیں، کہ ان کی کوئی حتمی تشریح ہم نہیں کر سکتے۔
اس میں جو اصحاب ظاہر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے، جیسے یہ ایک کرسی ہے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے تو اس کی کوئی کرسی ہے، اور اس نے کہا تخت ہے تو اللہ کا کوئی تخت ہے۔ اس کے برعکس جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب محاورے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی حقیقتاً نہیں ہے، یہ صرف کوئی اشارتاً کچھ باتیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں۔ لیکن اس کے بین جو رائے ہے وہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عرش ہے تو ہم کہیں گے کہ عرش ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا عرش کیسا ہے۔ اللہ کی کرسی ہے لیکن کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، لیکن کیسے فرماتا ہے وی ہیو نو آئیڈیا۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کا کنٹرول سنبھالا، یعنی اس کی کیا شکل ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہم نہیں جانتے اور نہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو کنٹرول ہے اس کا کوئی کنٹرول سینٹر بھی بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم آہستہ آہستہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بارشیں اللہ برساتا ہے، لیکن کوئی ایک سینٹر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ براہ راست بھی کر سکتا ہے، اور اسی کنٹرول کو ہم آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس تک پہنچ رہے ہیں، تو ہماری فور کاسٹ ہو رہی ہے بارشوں کی، جو اکثر و بیشتر صحیح ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو سروس پر لگایا، کام پر لگایا، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ایک وقت مقرر کے لیے حرکت کر رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کاموں کو پلان کرتا ہے، یعنی بائی ایکسیڈنٹ سارے کام نہیں ہو رہے۔ یعنی ایک ایتھسٹ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ بنی ہے اور اس میں سب کچھ بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو فور کاسٹ ہم جسے اب ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ موبائل کے اندر دیکھتا ہے، اچھا آج موسم کیسا ہوگا، 10 دن کے بعد موسم کیسا ہوگا، تو وہ خود اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ یہ چیز یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ بنی ہے اور بائی ایکسیڈنٹ چل رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ کبھی پلانڈ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بس ہو گیا تو ہو گیا۔ تو کلو یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے حرکت میں ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کاموں کو پلان کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ آیات کی وضاحت فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے۔ وہ الذی مد الارض، اور اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے۔ وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اسی نے زمین پر پہاڑ رکھے ہیں، بنائے ہیں، اور دریا بہائے ہیں۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھلوں میں اس نے دو دو کے جوڑے بنائے ہیں، یعنی یہ جوڑے جو ہیں وہ سملر فروٹ کے اعتبار سے بھی ہیں اور ہر پھل کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ جو ہمارا باٹنی کا علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پودے کے، خواہ وہ پھول ہوں یا پھل ہوں یا کوئی اور درخت ہوں، تو ان میں مذکر اور مؤنث حصے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ ومن کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں جعل فیہا زوجین اثنین، اس نے دو دو کے جوڑے بنائے ہیں۔ یغشی اللیل النہارا، اور وہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ٹکڑے ہیں زمین کے۔ وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات ہیں۔ وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور کھیتی ہے
اور کھجور کے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے درخت ہیں. یسقا بماء واحد، بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کے قدرت کی. یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کسی باغ میں چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جو ہے وہ آم کا پودا ہے، ساتھ کھجور کا پودا ہے، ساتھ جو ہے وہ جامن کا درخت ہے، اور چھوٹا سا پودا جو ہے وہ انجیر کا ہے، اور ساتھ ہی ایک بیری کا درخت ہے. یہ سب کے سب ایک ہی زمین میں سے اپنی نیوٹریشن لے رہے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. انسان کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہوتی ہے، اگر کسی مل میں دھاگا بنتا ہے تو اس میں جو را میٹیریل ہوگا وہ مختلف ہوگا. کسی جگہ سوئی بنتی ہے تو اس کا را میٹیریل مختلف ہوگا، اس کی مشینری اور طرح کی ہوگی. کسی جگہ پر کوئی اور چیز بنتی ہے تو اس کا را میٹیریل بھی مختلف ہوگا، مشینری بھی مختلف ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشینری جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو نباتات اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ پودے لگے ہوئے ہیں، ایک ہی زمین سے وہ ساری نمکیات جذب کر رہے ہیں اور ایک ہی پانی سب کو سیراب کر رہا ہے. جامن کے درخت کے ہر شاخ پر جامن لگے ہوئے ہیں، آم کے درخت کے ہر شاخ پر آم لگے ہوئے ہیں، اور انجیر کے پودے کے ہر شاخ پر انجیر لگے ہوئے ہیں، اور کھجور کے ہر درخت پر کھجوروں کے گچھے ہیں. کیلے کا پودا ہے تو اس پہ کیلے کے پورے پورے کلسٹرز جو لگے ہوئے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. یسقا بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ذائقے میں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. یعنی ہر چیز کا اپنا ذائقہ ہے. آم کا اپنا ذائقہ ہے، جامن کا اپنا ذائقہ ہے، انجیر کا اپنا ذائقہ ہے، کھجور کا اپنا ذائقہ ہے. علی ھذا القیاس، ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مزہ ہے، اپنا اپنا ذائقہ ہے. کسی کو آم زیادہ پسند ہے، کسی کو کھجور زیادہ پسند ہے، کسی کو جامن زیادہ پسند ہے، کسی کو کوئی اور پھل جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. تو ہم نے ذائقوں میں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن تعجب، اے نبی اگر آپ نے تعجب کرنا ہو، فعجب قولہم، تو پھر عجیب تو ہے ان کی یہ بات. کیا؟ کون سی بات؟ اذا کننا ترابا، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے، ہماری نئی تخلیق ہوگی. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے. واولئک اصحاب النار، اور یہی جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے. یعنی اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں کہ جلدی لے آؤ عذاب، کل کیوں، آج کیوں نہیں، اگلے ماہ کیوں، اسی ماہ کیوں نہیں، شام کو کیوں، ابھی کیوں نہیں، صبح کیوں نہیں. یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ یقیناً ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے ان کے ظلم، ان کی زیادتیوں کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب سزا کا بڑا سخت ہے، عذاب کا بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی حسی معجزہ. یعنی یہ آیات تو نازل ہو رہی ہیں لیکن تقاضا کیا کر رہے ہیں، وہ بہت پہاڑ سونے کا بن جائے.
یہ مکہ سرسبز و شاداب وادی بن جائے، تمہارا سونے کا گھر ہو جائے، تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور ایک کتاب لے کے آؤ، یا ہم دیکھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اور تمہیں ڈیلیور کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسی معجزوں کا تقاضا، آنکھوں سے نظر آنے والی، چھوئی جانے والی اللہ کی نشانیوں کا تقاضا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ انما انت منذر، جواب دیا گیا کہ آپ تو یقیناً ایک خبردار کرنے والے ہیں، ایک ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، اس کو راستہ دکھانے والا، گائیڈ کرنے والا، ڈائریکٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور وہی آپ کی یہاں پر حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ جاری ہے، بیچ میں وہ بات آ گئی کہ یہ آپ سے حسی معجزے کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن وہ مضمون پھر چل پڑا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کوئی مادہ، کوئی فیمیل اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جانتا ہے پیٹوں کے سکڑنے کو بھی اور پیٹوں کے بڑھنے کو بھی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں کوئی اندازہ ہوتا ہے، ایسے ہی آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے اس گیون شیڈیول کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا اور نہایت بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اس کے لیے تم میں سے وہ کہ جو بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، اور وہ جو اسے کھلے عام کہے اونچی آواز سے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور اس کے لیے برابر ہے وہ بھی جو رات کو چھپتا ہے، رات کو چھپنے والا بھی، وسارب بالنہار، اور دن کے وقت چلنے پھرنے والا بھی اللہ کے لیے برابر ہیں۔ یعنی چار باتیں آ گئی نا ایک دوسرے کا الٹ، وہ کہ جو اپنی بات دل میں چھپائے اور وہ جو اس کو اپنی زبان سے کہہ دے، اللہ کے لیے برابر، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپتا ہے وہ، اور جو دن کی روشنی میں سرے عام چلتا پھرتا ہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد فرشتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کا ایک پلانڈ معاملہ ہے کہ یہ تکلیف اس کو پہنچے گی، وہ پہنچ کے رہے گی، اور یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، اور وہ نہیں پہنچے گی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کافی ہے، اس کی پلاننگ بھی کافی ہے، لیکن ان ایڈیشن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھی مقرر کرتا ہے اپنے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا، لیکن اس کی ایگزیکیوشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے ان ایڈیشن اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود ہیں، جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں وہ کیفیت جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے، اپنے دل میں ان کی قدر کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس کے لیے ریٹین کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ناشکری جو ہے وہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے شکر بھی ایک دل کی کیفیت ہے بنیادی طور پر، جس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، اور ناشکری بھی اصل میں دل کی کیفیت ہے جس کا
زبان سے اظہار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کے پاس جو نعمت ہو اس کو تبدیل نہیں کرتا، اس کو ریپلیس نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں وہ کیفیت جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ناشکری لے آئیں شکر کی جگہ۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، یعنی برائی سے مراد ہے تکلیف پہنچانے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا، رد کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہوگا، کوئی والی ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، پشت پناہی کرنے والا ہوگا۔ یہ تو وہ قرآن مجید کے بنیادی اسباق میں سے ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رہنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد تھوڑی سی بلند آواز سے جو ذکر کیے، ان میں ایک ذکر کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے وہ کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور سورہ یونس کے آخر میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا، کھولنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو، اس کی مہربانی کو، اس کی عنایت کو رد کرنے والا نہیں۔ یعنی اسی ایک آیت کے اندر بہت سے پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یعنی انسان کو جو کچھ بھی فائدہ ملتا ہے وہ انسان کا حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہوتی ہے۔ کہ انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ میرا حق تھا، شاید یہ جو مجھے انکم ہوئی ہے یہ میری سمارٹنس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ میرے علم، میرے فیصلوں اور میرے صحیح مینجمنٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ نو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھوکے مرتے ہیں، اور کتنے ہی بالکل چٹے ان پڑھ اور کوئی بہت زیادہ ذہین بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں، ان کے مالوں میں برکت دیتا ہے۔ تو فلا راد لفضلہ، تو اس کی عنایت کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی تو ہے جو تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ یعنی جب بھی بادل آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو کچے مکان والے کو اپنے مکان کی فکر ہوتی ہے کہ ہو کہیں میرا مکان نہ گر جائے، کہیں میری چھتوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہیں پر یعنی فروری کے مہینے میں جو کسان ہوتا ہے جس نے گندم بیج رکھی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ واہ بادل آئے ہیں، بجلی چمکی ہے، اللہ کی رحمت برسے گی اور میری فصل جو ہے وہ بڑھے گی، پروان چڑھے گی اور پھر فصل بھرپور آئے گی۔ تو هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے تمہیں ڈراتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے، وینشئ السحاب الثقال، اور وہی بھاری بادل اٹھا کر لاتا ہے۔ ویسبح الرعد بحمدہ، اور تسبیح کرتی ہے گرج اس کی حمد کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ، اور تسبیح کرتی ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ ویرسل الصواعق، اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیوں کو، فیصیب بہا من یشاء، پھر وہ ڈال دیتا ہے ان میں سے جس پر چاہتا ہے۔ بجلی گرتی ہے نا، یعنی بجلی جب بھی چمکتی ہے تو ایک دفعہ تو انسان جو ہے وہ اس کی آنکھیں جو نہیں آ جاتی ہیں،
اور پھر اس کے بعد جب کہیں قریب بجلی گرے اور پھر اس کا کھڑاک ہو تو انسان کا دل دہل جاتا ہے. فیصیب بہا من یشاء، تو جس پر چاہتا ہے وہ بجلی گرا دیتا ہے. وہم یجادلون فی اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ شدید المحال، اور وہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے. لہو دعوت الحق، اللہ ہی کا پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ بھی، یعنی ان کی دعا کو، ان کے پکارنے کو رسپونڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی. الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا دے کہ پانی 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 آ جا، کیا ہوگا؟ پانی تو اس تک نہیں آئے گا. لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغہ، لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا راستے ہی میں رہ جانے والا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا راہ رہ جانا لا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور جتنے بھی آسمان میں بسنے والے ہیں یعنی اللہ کے فرشتے، آسمانی مخلوق، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وَالْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح شام اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یعنی انسان کا سایہ جو ہے ہمیشہ اس سے دور جاتا ہے، اسے سجدہ نہیں کرتا، گویا اس سے ہٹ کر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پوچھو ان سے کہ بتاؤ ذرا کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، آپ بتا دیجئے کہ اللہ. ایک سوال جو بار بار آ بھی چکا ہے اور بار بار آگے بھی آئے گا. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. لیکن یہ سوال کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، تو فرمایا قل اللہ، تم بتا دو اے نبی، آپ بتا دیجئے انہیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے. اور یہ وہ بنیادی سبق ہے کہ جو قرآن مجید میں دونوں جو پہلی آیتیں ہیں، ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی پہلی آیت کا یہی سبجیکٹ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جیسے تم پیدا کرنے والا مانتے ہو اسی کو رب بھی مان لو. اور ٹیکسٹ کی پہلی آیت بھی الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اے نبی ان سے پوچھئے کیا بھلا تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بناتے ہو. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی ان سے پوچھو کیا بھلا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا جو شریک انہوں نے اللہ کے ساتھ بنائے ہیں انہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز تخلیق کی ہے. فتشابہ الخلق علیہم، کہ تخلیق نے انہیں کنفیوز کر دیا ہو ان کے، یعنی اللہ بھی پیدا کر رہا ہے اور وہ بھی پیدا کر، کیا پیدا کیا انہوں نے بتائیں. کیا ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے کوئی شریک بنائے ہیں کہ جنہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز تخلیق کی ہو. فتشابہ الخلق علیہم، کہ تخلیق نے انہیں کنفیوز کر دیا ہوگا کہ اللہ بھی خالق ہے وہ بھی خالق ہیں.
قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی نے بتاؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرہا، اور بہنے لگتی ہیں وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو اٹھا لیا سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ، وما یوقدون علیہ فی النار، اور ایسے ہی ہوتا ہے ان چیزوں میں جنہیں تم آگ میں تپاتے ہو، یعنی جو اور سے میٹلز نکلتی ہیں انہیں جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتی ہیں، ان کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیور حاصل کرنے کے لیے یا کوئی سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، اس جیسا جھاگ ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ کیسے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو اس میں جھاگ ہوتا ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یعنی جو جھاگ کی طرح کی فرضی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی جیسے جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں، وہ نظر آ رہا ہے پھولا ہوا، اس میں ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح جو بھی غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ اس میں کچھ پھلاؤ سا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی ہے جس کو وہ پکار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی کو نہیں پکار رہے ہوتے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان کے لیے جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، بھلائی ہے، خیر ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے لبیک نہیں کہا اپنے رب کی پکار پر، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، خواہ ان کے پاس زمین بھر خزانہ ہو، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ہو، لافتدوا بہ، پھر وہ فدیہ دیں عذاب سے چھٹکارے کے لیے، اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں، یعنی ان کا وہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے سخت حساب لیا جائے گا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی 2 رکوع مکمل ہو گئے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ يا حامل القرآن